محمد شریف سوال کرتے ہیں سعودی عرب سے، نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو ایک مناسب فاصلہ ہے، اس کی جو فاصلے کی تحدید کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ البتہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اتنا فاصلہ ہو کہ جو ایک معتدل انسان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 4 انگلیوں کی جو چوڑائی ہے اتنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے جسامت کے لحاظ سے ان کو زیادہ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بلا کسی تکلف کے، اس میں اصل اصول یہ ہے کہ بلا کسی تکلف کے، یعنی نہ تو جان بوجھ کے ٹانگوں کو یعنی اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھولا جائے، اور نہ اس کو اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ بند کیا جائے۔ تو ایک معتدل انداز میں، جس طرح ایک وقار کے ساتھ انسان کھڑا ہو تو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں کچھ جو ایک حدیث سے ایک مطلب اور مفہوم سمجھا جاتا ہے، پھر اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو اس کی انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا ایک فرق آج کل دیکھنے میں آتا ہے، وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں جو صحابہ کرام کے ایک عمل کا ذکر ہے، تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، کہ اپنے ٹخنے کو اپنے جو صف میں دوسرا شخص کھڑا ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کے ٹخنے کے ساتھ ملاتے تھے، اور اسی حدیث میں کندھوں کو کندھوں سے ملانے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ جو ٹخنا ہے وہ فزیکلی ساتھ والے دوسرے شخص کے ٹخنے سے ملنا چاہیے، لہٰذا ٹانگوں کو جتنا اس مقصد کے لیے کھولنا ضرورت ہے تو اس کو کھول کے ان کے ساتھ ملایا جائے۔ دیکھیں، حدیث کے سیاق و سباق سے یہ مفہوم لینا، یہ ہمارے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس حدیث کی شروع میں، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ذکر کی، تو ان سب میں صفوف کی برابری اور اس طرح کی بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کا حکم آ رہا ہے، تو یہ فزیکلی ایسا مطلب نہیں ہے کہ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ہی ٹچ کرے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں پیرالل ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں جو صف میں لوگ کھڑے ہیں ان سب کے ٹخنے پیرالل ہوں، متوازی ہوں، تاکہ صف برابر ہو جائے۔ اس پر ایک مزید یہ کہ اگر اس کا یہی مطلب مراد لیا جائے تو ابو داؤد کی روایت میں الزاق رکبہ کا بھی ذکر ہے کہ گھٹنوں کو گھٹنوں سے ملاؤ، حالانکہ وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث کی منشا کو سمجھنا چاہیے۔ صرف اردو ترجمہ سے بعض دفعہ یہ مفہوم انسان غلط پھر سمجھتا ہے، اور پھر اس کو جب عمل کرنا شروع کرتا ہے تو حدیث کی منشا کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو یعنی ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی زاویے پر ہوں سب کے ٹخنے، ایک پیرالل ہوں، ایک متوازی ہوں، تاکہ صف برابر ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے یہ صفوف کی برابری کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، تو اصل اس کا منشا اور مقصد یہ ہے۔